نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ نے کل سنا تھا. آج اس کا بقیہ آپ حصہ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چند چیزوں کے بارے میں بیعت لی، وعدہ لیا. ان وعدوں کے بعد ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، تم کسی بھی نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. معروف ہر وہ اچھا کام جس کے کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے اور اجر ملے، اس کو معروف کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. نیکی چھوٹی ہو، نیکی بڑی ہو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اس کو نہ چھوڑ دینا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق یا بوجه طلیق. میں یہ بھی نیکی ہے کہ جب آپ کسی اپنے بھائی سے سلام کریں، اپنے کسی دوست سے مصافحہ کریں، سلام کرتے ہوئے اور مصافحہ کرتے ہوئے اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، اللہ اس چہرے کے تبسم کی وجہ سے بھی آپ کو نیکی اور ثواب عطا فرمائے. یہ نیکی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے سلام میں کر رہا ہوں ادھر اور میرا چہرہ ادھر ہو، اور اس کے چہرے پہ یا میرے چہرے پہ 12 بجے ہو. شریعت نے یہ اصول نہیں دیا. شریعت نے، اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسروں کے درمیان محبت بانٹنے کا حکم دیا ہے، محبت تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ایک دوسرے کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے اس انداز میں ملے کہ تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. اگر تیرے متعلق اس کے دل کے اندر کوئی چیز ہوگی بھی، کوئی شیطانی عمل دخل ہوگا بھی، جب تو اس کو اپنے تبسم والے، مسکراہٹ والے اور ہنسی والے چہرے کے ساتھ ملے گا، شیطان کا منہ کالا ہوگا اور اس کے دل کی میل جو ہے وہ تیرے حق میں صفا ہو جائے گی. آج اختلاف، آج لڑائیاں، آج جھگڑے، بھائی کا بھائی کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، بیٹی کا ماں کے ساتھ، ماں کا بیٹی کے ساتھ، رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ. آج کیوں یہ اختلاف کیوں ہے؟ ہم نے معروف کو سمجھا نہیں، ہم نے نیکی کی اصل جو مقصد کو حاصل کرنا تھا اس کو ہم سمجھ نہیں پائے. ارشاد فرمایا یہ نیکی ہے کہ تو راستے پہ چلتے ہوئے ایک تکلیف والی چیز کو ہٹا دے. یہ بھی معروف ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو بہرحال آپ نے اس بات کی بھی بیعت لی اور عہد اور وعدہ لیا کہ اس بات کا تم وعدہ کرو گے کہ تم کسی بھی نیکی کے کاموں میں اللہ کی نافرمانی
کا ہر کام جس کو معروف کہا گیا ہے ہر اس کام کو کر گزرنا چاہیے جس کے کرنے پر انسان کو ثواب ملے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کے کرنے پر انسان کو گناہ ملے۔ اللہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، میرے صحابہ یاد رکھو جس چیز کا میں نے تم سے وعدہ لے لیا اور تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے وعدہ دے دیا، اگر تم اپنے اپنے اس وعدے پر اپنے اپنے اس معاہدے پر تم گامزن رہو گے اور اس پر قائم رہو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فاجرہ علی اللہ، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تمہارے ہر ایک ایک نیکی کا اپنے دست مبارک سے تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، ہر آدم زیادہ گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ ڈٹتا نہیں بلکہ گناہ پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے اپنے گناہ کی اپنے قصور کی معافی مانگتا ہے، بہترین انسان ہے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس گناہ گار سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ سے شرمشار ہو کر اللہ کے حضور چھپ چھپا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس گناہ گار سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ ان نیکی کے کاموں میں اگر تھوڑا سا تساہل یا غفلت کا شکار ہو اور کمی کا شکار ہو، اس کے بعد فعوقب بہ فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، اگر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کے کرنے پر شریعت نے اس پر حد کا نفاذ کیا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے چوری کر دی، اسلامی حکومت ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کا قانون ہے اور دین اسلام کا یہ قانون ہے کہ چور سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چوری کے ثبوت کے بعد اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ یہ ہاتھ کا کٹنا جو ہے دوسروں کے لیے سبب عبرت بنے۔ فرمایا اگر وہ چوری اس نے کی، چوری گناہ ہے، جبکہ پیچھے فرمایا تم چوری نہیں کرو گے، اور اگر کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے اور چوری کرنے پر اس کی چوری پکڑی جاتی ہے اور اسلامی ریاست اس پر حد لگاتی ہے، اور حد کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہو کفارۃ اللہ، یہ گناہ جو اس نے کیا یہ حد اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس کا یہ گناہ دنیا میں ختم ہو گیا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اب جس کی تو چوری پکڑی گئی اس کو سزا مل گئی، وہ سزا اس کی دنیا میں ختم، اب آخرت کا معاملہ ختم، آخرت میں اس گناہ کی اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ایک اور روایت کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو صحیح بخاری کے دوسرے مقام پہ ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد اسی حدیث کی اس لفظ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ نے فرما دیا اگر کوئی چوری کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے اس کو جو ہے وہ کوڑے لگا دیے جاتے ہیں، اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی سزا اگر اس کو دنیا میں مل گئی، قیامت والے دن ان کو ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی جس کی سزا دنیا میں وہ پا کر آیا۔ اور اگر وہ گناہ کرتا رہا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ سے تو بندہ نہیں چھپ سکتا۔ بہت پرانی بات ہے کہ رکشوں کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا تھا میاں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر دیکھ رہا ہے، بھائیوں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رحمان دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں کوئی چیز چھپی اللہ سے چھپ سکتی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز رحمان سے چھپ سکتی ہے، نہ
کرتا رہا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، تاں آگے اس کو موت آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا، اللہ نے بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھا، لوگوں کو پتہ نہ چل سکا، تو کیا ہوگا؟ فہو الی اللہ، اب ایسے بندے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ایسے بندے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اللہ کے سپرد کیا ہے؟ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، چاہے گا تو قیامت والے دن اس کو سزا دے گا، چاہے گا تو اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے گا، وہ دونوں کام کرنے کا قادر ہے۔ لیکن جس کے لیے سزا دنیا میں چوری پکڑی گئی، کام پکڑا گیا اور اس کو حد لگ گئی، اس کا گناہ ختم، اور جو چوری کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، بے ایمانیاں کرتا رہا، حق تلفیہ کرتا رہا، گناہ کبیرہ کرتا رہا، قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ یہاں بعض لوگوں نے گناہوں کے کاموں میں اتنی شدت والا حکم اختیار کیا، اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ معتزلہ نے یہی کہا، خوارج نے یہی کہا، خوارج کا یہی موقف ہے، معتزلیوں کا یہی موقف ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے ان کے اس موقف کی، یعنی وہ ایک موقف اس لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ وہ لوگ گناہ کو کتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام لانے کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، گناہ انسان کی فطرت میں ہے اور انسان گناہ گار ہے، لیکن انسان کے گناہ کے بعد اللہ نے قیامت تک جو ہے اس کے لیے توبہ کے دروازے تو کھول دیے ہیں نا، تو کسی وقت میں تو انسان جو ہے بھولا بھالا میرے دروازے پر آ جائے گا، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ فرمایا جس کو سزا مل گئی دنیا میں سو مل گئی، اگر اس کے گناہ چھپے رہے اور اللہ نے اس کے گناہوں پر پردہ رکھا، قیامت والے دن بھی اگر اللہ چاہے گا تو رحمت فرمائے گا، نہیں تو پھر اس کو سزا دے گا۔ لیکن گناہ چھوٹے نیکی کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کے دورانیہ تک جتنے چھوٹے چھوٹے اس نے گناہ کیے، اللہ ظہر کی نماز سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عصر سے ظہر سے عصر تک کا دورانیہ، پھر عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے پھر فجر تک، اس دورانیہ جب ایک نماز پڑھتا ہے اگلی نماز تک چھوٹے گناہ اللہ نماز کی ادائیگی کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ جب تک انسان اللہ سے سچی توبہ نہیں کرے گا اور سچی توبہ کر کے ان کو نہیں چھوڑے گا، اس کو کہتے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس مطابق صحیح کرے گا۔